میں کل عمران ریاض کو مل کے آیا ہوں، میرا تو اسے کوئی ہمدردی نہیں تھی، لیکن اسی حالت دیکھ کے میں جس کرب اور تکلیف میں ہوں، جس بندے کو جیسے میری زیرو ہمدردی تھی، اور میں بڑا لائٹلی گیا کہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے، جیسے ہم مذاق کرتے ہیں مخالفین کا، مجھے یقین میں اپنی سوچ پہ رات نیند نہیں آئی کہ میں وہ کیا کیلسنس تھی میری، یا کیا میں شکل کا تھا، میں کتنا ایک میرے اندر سنگ دلی تھی کہ میں اس کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اس کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے واپس بھیج دیا۔ پتہ چلا کہ اس کی شخصیت ہی چینج ہو گئی ہے، اس کا ڈی این ہی تبدیل ہو گیا۔ یہ میں پاکستان میں پہلے دیکھ چکا ہوں۔ السلام علیکم، مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں، آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تمام تعریفیں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ اصل مدعا عمران ریاض خان صاحب سے متعلق جو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بولا ہے، اس کے اوپر بات کرنے کا تھا، لیکن اس سے پہلے کیونکہ گزشتہ روز شہزادی بی بی کی جو جلسی تھی وہ فلاپ ہوئی ہے، تو اس کے حوالے سے ایک اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ جو پارٹی قائدین ہیں نون لیگ کے، انہوں نے تاحیات قائد محترم کو رپورٹ دے دی ہے کہ جلسہ کیوں فلاپ ہوا تھا۔ تو وہ رپورٹ کیا ہے، اس سے پہلے ہی میں کمنٹ ضرور کروں گا کہ رپورٹ اس لیے دے دی ہے کہ جلسہ فلاپ ہوا تھا تاکہ یہ انڈورس کر سکے کہ واقعی جلسہ فلاپ ہوا تھا۔ اس سے پہلے تو صرف سوشل میڈیا کہہ رہا تھا نا، اب بھی انہوں نے یعنی نون لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کہہ لیں یا ان کے جو یہاں کے مقامی رہنما ہیں، انہوں نے اس چیز کو مہر ثبت کر دی ہے اس چیز کے اوپر کہ جلسہ فلاپ ہوا تھا، جلسہ ناکام ہوا تھا، اور جلسہ نہیں یہ جلسی تھا۔ اور کل سے وہ جو واٹس ایپ گروپ کے صحافی تھے مسلسل پروپیگیٹ کر رہے تھے دو چار کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، اور ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ چھوٹی ہو کر رہ گئی ہے، اور وہ کتنی چھوٹی ہو کر رہ گئی ہے اس پر بات کرنے سے پہلے میں یہ رپورٹ بتا دیتا ہوں۔ نواز شریف سینئر قائدین پر برہم، یہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر یہ رپورٹ چلی ہے، میں ابھی حوالہ دے رہا ہوں سما ٹی وی کا۔ نواز شریف سینئر قائدین پر برہم، نون لیگ کا شاہدرہ میں متاثر کن جلسہ کیوں نہ ہو سکا، یہ نواز شریف نے کویسچن کیا ہے اپنے لوگوں سے۔ شاہدرہ ہمارا گڑھ ہے، آپ لوگوں کو کیوں نہیں نکال سکے، نواز شریف نے ان سے پوچھا۔ نواز شریف کے کہنے پر سینئر قائدین نے اپنی رپورٹ پیش کر دی، اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ذاتی چپکلش کی وجہ سے کارکنان تقسیم ہوئے اور جلسے میں نہ آئے۔ یار کوئی شرم کر لو یار، اس کو آپ ذاتی چپکلش کہہ رہے ہو؟ ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا 16 مہینے میں آپ لوگوں نے، آپ اس کو ذاتی چپکلش کا نام دے رہے ہو۔ فسطائیت کی انتہا ہو گئی نون لیگ کے 16 سالہ دور حکومت کے اندر، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا۔ یہ ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کی مہربانی ہے کہ ہمارے آرمی چیف کی مہربانی ہے کہ انہوں نے جا کے حوالہ ہنڈی والوں کو اور ڈالر اندر پکڑ کے رکھنے والوں کو ڈنڈا دیا، تو اس کی وجہ سے کچھ ڈالر نیچے آیا، ورنہ تو آپ نے جو کام کر دیا تھا، آپ کے ساکھدار صاحب نے جو 200 روپے پہ ڈالر لے کے آنے والے تھے، انہوں نے سیدھا 330 کو چھلانگ ماری ہے۔ تو یہ تو حالت تھی۔ تو اس حالت میں اوپر سے پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ بڑھا کے آپ نے پتہ نہیں کون سا عوام کے ساتھ تیر مارا، آپ کہتے ہیں ذاتی رنجش اور ذاتی چپکلش کی وجہ سے۔ تو یہ میں حیران ہوا ہوں۔ حلقے میں غیر معمولی ترقیاتی فنڈز کے باوجود لوگ نہیں نکلے، رپورٹ دی گئی ہے۔ اصل میں یہ رپورٹ دے کر نا نواز شریف صاحب کو ڈرا رہے ہیں، میاں صاحب کو ڈرا رہے ہیں، باؤ جی کو ڈرا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب آپ آ رہے 21 اکتوبر کو، لوگ نہیں نکل رہے، ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ڈرا رہے ہیں، یا ان کو ساودھان کر رہے ہیں، یا ان کو جگا رہے ہیں کہ بھی لوگ نہیں نکل رہے، اور آپ کو یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ لوگوں کے نکلنے کی وجہ کیا بن رہی ہے۔ یا پھر یہ نواز شریف صاحب کو چونا لگا رہے ہیں تاکہ نواز شریف صاحب زیادہ سے زیادہ پیسے دیں اور اس کے بعد یہ لوگوں کو لا کر پنڈال بھر سکا کریں۔ تو یہ بڑا معاملہ ہے، یعنی کرپشن ود ان دا پارٹی کا بھی ایک ایشو ہو سکتا ہے، یا واقعتاً صورتحال ایسی ہو کہ پبلک نہ نکل رہی ہو اور وہ ان کو بتانا چاہ رہے ہوں۔ یہ 3-4 آپشنز ہو سکتے ہیں، بٹ ہیونگ سیڈ دس آل، یہاں پر یہ سچویشن ضرور ہو چکی ہے کہ کل وہ جو 10-20 فٹ کی گلی تھی نا، اس گلی کو بھی نہیں بھر سکے ہیں نون لیگ کے کارکنان، اور وہاں پر عمران خان زندہ باد کے نعرے لگتے رہے۔ آج صبح والی ویڈیو میں سب کچھ دکھا چکا ہوں، اور اس ویڈیو کے اندر جو چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی بھیانک ہیں۔ تو نون لیگ جو قلعہ نواز شریف یا قلعہ پاکستان مسلم لیگ نواز
لاہور کو کہتی تھی اس کے اندر سے اب نعرے کچھ اور لگ رہے ہیں اور اس کو اب مخالفین بھی ماننا شروع ہو گئے. اب ذرا عمران ریاض خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں جو ہماری ویڈیو کا تھم نیل ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب بڑے نفیس طبیعت کے مالک ہیں. ان کے اپنے صاحبزادے بھی ابھی تک جو ہے وہ غائب ہیں. تو انہوں نے ایک عدد انٹرویو میں یہ انکشاف کیا کہ وہ عمران ریاض خان کے سخت ترین ناقدین میں سے ایک ہیں. عمران ریاض خان کو اپنی دانست میں بہتر نہیں سمجھتے تھے. ظاہر ہے پوائنٹ آف ویو مختلف تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ 2-4 چپیٹے چپوٹے مار کے کام پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس آ جائیں گے یا ویسے ہی بند کر کے رکھا ہوگا. لیکن وہ اپنی آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہیں کہ جب میں ان سے ملنے گیا اور میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں ششدر رہ گیا. وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے ملا ہوں تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہلکا پھلکا کوئی اپڈیٹ ہوا ہوگا بندہ اور اس کے بعد وہ اپنا کام شروع کر دے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو شخصیت ہی بدل دی گئی ہے, یہ تو ڈی این اے ہی اس بندے کا بدل دیا گیا ہے. تو یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. اس سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈی این اے ویسے ہی ڈی این اے بدل دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بالکل ریفلیکس ہو چکا ہے, بالکل ریورس ہو چکا ہے اور صحت کم ہو گئی, بولنے میں مسئلے مسائل. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ امپیکٹ کرتی ہیں جو سامنے آیا ہوا ہوتا ہے شخص. تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ لیا ہے حفیظ اللہ نیازی نے. انہوں نے اس انٹرویو کے اندر یہ ڈسکرائب کر دیا. اب عمران خان صاحب سے ملنے والے لوگوں میں منافقین کا تانتا ابھی بھی بندھا ہوا ہے. آپ کو کچھ دن پہلے میں نے 4-5 منافقین کو آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا. حالانکہ ہم بڑے ولنریبل ہوتے ہیں جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے. لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ جس وقت میں اب ڈاکٹ ہوا اس کے بعد ضمانت پر رہا ہوا اڈیالہ جیل سے, تو اس 5-6 دنوں میں ان سب کے سب منافقین کے قبیل نے جو بکواسیات کی ہیں وہ میرے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے. ٹھیک ہے, اور یہی وہ منافقین ہیں جب عمران ریاض خان صاحب ابڈکٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے جو بکواسیات کی ہیں اس کا سارا ڈیٹا موجود ہے. ابھی ایک صاحب ہے, میں ان کا نام لے دیتا ہوں. ان کا نام ہے علی حیدر. ان کے آپ ویلاگز اٹھا کر لیں گے, انتہائی واہیات, کوئی چند ایک ویلاگ انتہائی واہیات تھمبنیلز, پتہ نہیں کون کیڑا پاگل پتر ان ریسرچ بنا کے دینا ہے. یہ دیکھیں, یہ ابھی عمران ریاض سے ملنے سے 2 دن پہلے جو لوگ مل کے آئے ہیں اس کے اوپر جو انہوں نے تھمبنیل بنایا, میں دکھا دیتا ہوں, پڑھیں آپ. عمران ریاض بول نہیں سکتا. یار مطلب آپ لوگوں کو ویوز اٹریکٹ کرنے کے لیے, ویوز لینے کے لیے اس حد تک گرنا ہوتا ہے. اور پھر کیسے کر لیتے ہو آپ لوگ یار, جب آپ اس حد تک مائنڈ سیٹ آپ نے اپنا بنایا ہوا ہے کہ آپ کسی کے بہت خطرناک حد تک مخالف ہو چکے ہو اور اس کے بعد آپ ملنے بھی چلے جاتے ہیں. یہ پکچر چیک کر لیں, یہ گئے بھائی صاحب ان سے جا کر مل کر آ گئے. تو ان کو شرم لحاظ نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو ان کو نظر نہیں آتی کہ آپ کرتے کیا ہو پریکٹیکلی, اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ موقع بھی نہیں جانے دیتے کسی کی دل آزاری کا, اور پھر جا کر پاؤں پڑنے میں بھی دیر نہیں لگاتے, یعنی تصویر کھنچوانے میں بھی دیر نہیں لگاتے. یہ بڑا بڑا افسوسناک ہے. اچھا, صرف یہاں معاملہ یہیں پر نہیں رک جاتا. ایک اور خاتون ہماری صحافی ہیں آسمہ جہانگیر صاحبہ کی صاحبزادی منیزہ جہانگیر صاحبہ, آپ بھی ملنے گئیں عمران ریاض بھائی سے ان کے گھر کے اوپر. تو جو عمران ریاض خان سے متعلق منیزہ جہانگیر صاحبہ نے 27 مئی کو ٹویٹ کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے تو یہ ٹویٹ چیک کر لیجئے. یہ انہوں نے وی او اے نیوز کو کوٹ کر کے کہا ہے کہ ڈینیل بوسٹا آف گلوبل واچ ڈاگ رپورٹرز وداؤٹ بارڈر سیڈ دیٹ they had received info from confidential diplomatic sources that Imran Riaz Khan was tortured and may even have died in detention. Release Imran Riaz Khan must be produced in court. اچھا, اس وقت کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس طرح کے ٹویٹس ان کی فیملی دیکھ رہی, حالانکہ یہ عمران ریاض خان کے حق میں بھی بول رہی تھی, لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس طرح کی خبر جس سے ان کی فیملی کو شدید دھچکا لگ سکتا ہے, یعنی اس سے بڑی بات نہیں ہوتی کہ کسی کے خدا نہ خواستہ سما خدا نہ خواستہ کسی کے مرنے کے اوپر بات کی جا رہی ہو, تو بڑا افسوسناک ہے. اور پھر ان کی پکچر آ گئی عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ. تو یہ منافقین کا قبیل ہے. معذرت کے ساتھ میری ناقص رائے میں, ہو سکتا ہے آپ اس سے ڈس ایگری کریں, کہ یہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. یہ جب بولتے ہیں تو اس طرح سے بولتے ہیں, آپ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ملنے بھی گئے ہیں تو صرف ویوز لینے کے لیے ملنے گئے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ملے ہوں گے, فون پر بات ہوئی ہوگی, فیملی سے بات ہوئی ہوگی. تصویر لگا کر منجن بیچنا ایجنڈا نہیں تھا. ہمارے بہت سارے دوست گئے, پہلی رات جا کر مل کے آئے, یہ ایجنڈا نہیں تھا. اصل میں اس وقت ٹائم ہے عمران ریاض خان کی بڑی سپیڈی ریکوری کا,
آپ اور ہم سب کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ وہ جلد از جلد اسپیڈی ریکور ہو جائیں، تاکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی ٹائم اچھے سے اسپینڈ کر سکیں اور دوبارہ سے ان کا جو پرپس ہے اس پرپس کے اوپر کام بھی کر سکیں. اللہ انہیں توفیق دے. اور یہ ڈیمانڈ بھی ابھی کسی کو نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. دعا میں یاد رکھیے گا، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ہٹ کیجیے، اور جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ پاک آپ کو کامیاب رکھے.